السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ ندیم ملک کے ساتھ۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، سب کو رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ مسلمانوں کے لیے بہت درجات ہیں اس مہینے میں اسلام کی تشریح یا اس مہینے کی برکتوں میں نہیں جاؤں گا، سارے پاکستانیوں کو اس کا بخوبی علم ہے، لیکن پاکستان جن حالات کر رہا ہے شاید اس مہینے میں ان حالات کے لیے اور ان سے نجات کے لیے اور اس میں بہتری کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید اس سے بہتر وقت ہمیں اور کوئی نہیں دیا۔ آج سے ہی، ابھی سے ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ کراچی کے حالات پہ نظر ڈالیں تو پچھلے 6 مہینے میں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے رپورٹ جاری کی، تقریباً 1150 افراد تھے جو مارے گئے۔ 200 افراد صرف جولائی کے مہینے میں مارے گئے، اور آج صبح سے شام تک 14 سے 15 مختلف رپورٹس انڈیکیٹ کرتی ہیں دوبارہ 14 سے 15 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 9/11 کے بعد کا پاکستان دیکھیں تو 35 سے 40 ہزار افراد ہیں، سویلین بھی ہیں، پولیس والے بھی ہیں، فوجی بھی ہیں جو شہید ہو چکے، اس جنگ کی نظر ہو چکے۔ اس قدر خون ریزی ہے۔ آخر وقت کی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک یہ بتایا گیا تھا کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسے مارا کیوں جا رہا ہے، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ مار کیوں رہا ہے۔ تو شاید پاکستان کے حالات آج کل اس سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہی ٹاپک چنا ہے۔ رمضان کا آغاز بھی ہے، پاکستان کے حالات بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے مذہب کی روشنی میں لوگوں کو کیسے سمجھائیں، کیا تعلیم دیں کہ پاکستان میں قیام امن کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہم آہنگی پیدا کیسے کی جائے، ہم شیعہ اور سنی بن کر ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، کوئی طالبان بن کر خود کش دھماکے کرتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردی ہوئی، کوئی کٹی پہاڑی بن جاتی ہے، کوئی کچھ وانا بن جاتا ہے، کوئی نارتھ وزیرستان بن جاتا ہے، مساجد کے اوپر دھماکے ہو جاتے ہیں، پریڈ لین میں بامبنگ ہوئی، وہاں پر فوجی افسران شہید ہو گئے۔ تو یہ پاکستان مسلمانوں کا گھر جہاں 98-99% رہنے والے مسلمان ہیں، بہت سے نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، یہ وہ پاکستان ہے۔ آغاز کریں گے اسی بات کا۔ آج ہمارے ساتھ سب سے پہلی مہمان شخصیت فون کے اوپر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مولانا طارق جمیل، معروف عالم دین ہے۔ مولانا صاحب خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ مہربانی۔ مولانا صاحب، آپ نے کچھ کوششوں کا آغاز کیا کراچی کے حالات کے حوالے سے، یہ فرمائیے گا کہ یہ ابتری اس قدر کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ جو لوگ مارنے والے جنہیں الزام دیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہیں، وہ تو خود کو اسلام کا سپاہی کہتے ہیں، تو خود کش دھماکے، گولیوں سے لوگوں کو چھلنی کر دینا، کسی کا گلا کاٹ دینا، یہ اسلام کہاں سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کا لفظی مطلب ہی سلامتی ہے، اور ایمان امن سے ہے۔ ہمارے تو جو ایمان ہمارا عقیدہ ہے وہ امن سے ہے، اور اسلام ہمارے ظاہری اعمال ہیں وہ سلامتی سے ہے۔ تو اس میں دہشت گردی کا تو کوئی کسی قسم کا تصور ہے ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، اور میں یہ انہیں تھوڑا تھوڑا عذاب دے رہا ہوں تاکہ یہ رجوع کریں اللہ کی طرف اور لوٹیں اللہ کی طرف۔ اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ تو میرے آپ کی نافرمانی ہے، چونکہ من حیث القوم اجتماعی طور پر تمام طبقات میں نافرمانی کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں، تو جب تک وہ ان سے اجتماعی توبہ نہیں کی جائے گی کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ خیر کی طرف حالات پلٹا تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، علماء اکرام کا جو رول ہے اس ہمارے علاقے میں، تو اسلام کی ترویج میں ہی ان کا بڑا بنیادی رول رہا ہمیشہ سے۔ یہ فرمائیے گا کہ مزاروں کے اوپر بھی خود کش دھماکے ہو جاتے ہیں، مساجد کے اوپر بھی خود کش دھماکے ہو جاتے ہیں، کیا یہاں ایک عالم کا، علماء اکرام کا رول نہیں بنتا کہ واضح قسم کا کلیئر میسج دیں، ایک فتویٰ جاری کریں جس سے بیان ہو جائے اور یہ ابہام دور ہو جائے آئندہ کے لیے کہ خود کش حملے اسلام میں حرام ہیں، ان کی کوئی گنجائش ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ نہیں، اس کے بارے میں تو علماء کے واضح بیانات موجود ہیں، سارے مفتی حضرات نے اس کے بارے میں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں بھی اس کو غلط کہتا ہوں۔ بے گناہ انسان کا قتل تو ساری کائنات کا قتل ہے۔ پاکستان میں جو خود کش دھماکے ہیں آپ انہیں حرام سمجھتے ہیں؟
جی بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. تو اس کے لیے کچھ کیمپین، منظم طریقے سے کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ یہ میسج وہاں تک پہنچے جہاں کچھ بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کے ساتھ ہمیں کچھ شاید عملی اقدامات بھی کرنے ہوں، جیسے آپ نے کیا کراچی میں 9-0 آپ تشریف لے کر گئے، کچھ دوسرے سیاسی جو گروپس ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی. کراچی کے حالات سوسائڈ اٹیک سے اگر ہٹ جائیں تو وہاں ٹارگٹ کلنگ ہے، نشانہ کشی ہے انسانوں کی، گھات لگا کے بیٹھا جاتا ہے جو سامنے آئے ارریسپیکٹو کہ وہ کون ہے. کچھ تو سیاسی کارکن مارے گئے، بعض ایسے بھی تھے کہ گاڑی گزری، گاڑی میں جو بھی بیٹھا تھا مر گیا، بس کا ڈرائیور تھا، کنڈکٹر تھا، مسافر تھا، بلا تخصیص وہ مارے گئے. اس کو کیا کہیں؟ بس اپنی بساط کے مطابق تو میں علماء کا ہمارا وفد گیا تھا اور تمام جڑوں سے درخواست کی تھی کہ پیار محبت کی فضا قائم کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی فضا قائم کریں، درگزر کی فضا قائم کریں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسج سنا گیا؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنا گیا، چونکہ عوام الناس کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ان کے جو مجالس عاملہ کے لوگ ہیں وہ بھی سارے موجود تھے، ان سے بھی ساری بات ہوئی تھی اور سب کو میں نے پریشان دیکھا، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اس صورتحال سے، پریشان ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے بھی قابو سے بات باہر نکلی ہوئی ہے. وہ خود حضرات چاہتے تھے کہ کوئی امن قائم ہو، کوئی پیار محبت کی فضا قائم ہو، سارے ہی اپنی جگہ پر سخت پریشان ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب، ہم پریشان تو ہیں لیکن کچھ باتیں ہیں وہ حقائق ہیں. آج صبح سے شام تک 14 سے 15 افراد ہیں جو دوبارہ کراچی میں مارے گئے ہیں. 3 جماعتیں ہیں اور تینوں ہی برسر اقتدار ہیں. تینوں گروپ جو ہیں جن کو آپ نے اپیل بھی کی، درخواست بھی کی، وہ تینوں حکومت میں بھی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، اختیار بھی ہے، لا انفورسمنٹ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے اختیار میں ہیں. تو پھر عمل نہ ہو، پھر اگر یہ لڑائی جاری رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بس میں نے تو جو عرض کیا کہ اس کی اجتماعی محنت ہو، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، توبہ کی طرف متوجہ کیا جائے، اور آپ حضرات بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس میں لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی آپ کے پروگرام اس پر ہونے چاہیے، اور یہ جتنا بھی اس کو رواج دیں گے اور اس کی بات چلائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جتنا لوگ توبہ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے اتنا خیر کی شکلیں وجود میں آئیں گی. مولانا طارق جمیل صاحب، علماء اکرام کے رول کے حوالے سے ایک اور یہ بات جاننا چاہوں گا کہ تبلیغ کے حوالے سے بہت رول ہے. علماء اکرام ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے گروپس، باقی کچھ اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے بھی گروپس جو ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین، پھر درس ہو رہا ہو تو اس کے لیے دعوت دینے. میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ نے کوشش کی کراچی میں، کیا یہ کوشش ہر گلی، ہر محلے اور ہر اس جگہ پہ نہیں پہنچنی چاہیے جو اس دہشت گردی کا، اس خلفشار کا شکار ہے، جہاں لوگ پریشان ہیں، امن سکون چاہتے ہیں لیکن انہیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں؟ ہر جگہ پر کوشش ہو رہی ہے اور مستقل ہو رہی ہے، اور اب جتنی جس کی بساط ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتا ہے. تو ہم تو تبلیغ کا کام ہی پیغام محبت کو پھیلانا ہے اور ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں سے بات کرنا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں. اب ہزاروں اللہ کے فضل سے جماعتیں پھر رہی ہیں، لوگوں کو پیار محبت سے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ چند ہزار کا کام نہیں، یہ تمام طبقات امت کا کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو اپنا راضی کرنے والی کوئی عملی زندگی اختیار کریں اور محبت کے پیغام. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جہاد، تو آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا نماز، تو آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا حج، تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا روزہ، تو آپ نے فرمایا
صاحبہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ تو ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ یہ جو کچھ بھی فتنہ فساد ہے یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے اور آخرت کا دھیان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے سب سے شدید سزا جو رکھی ہے آخرت میں، آخرت کھڑے کھوٹے کو الگ کرنے کی جگہ ہے، تو سب سے خوفناک سزا دو طبقات کے لیے ہیں، ایک سود کھانے والے اور ایک ناحق قتل کرنے والے۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے کہ بڑا سے بڑے مجرم بھی اتنی سزا نہیں پائیں گے جتنا سود کھانے والا اور جتنا قتل ناحق کرنے والا سزا پانے والا ہے۔ تو یہ احساس لوگوں میں بیدار کیا جائے، یہ ان کو اس کا، آپ لوگوں کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، آپ لوگ فضول پروگرام چلاتے رہتے ہیں، اور یہ ذہن سازی کا کام جو اگر میڈیا کرے تو بڑی تیزی سے یہ ذہن بن سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ حقوق العباد، یہ جو بھی آپ نے اصول بیان کیا کہ ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا، یہ سب سے بڑے جرم شمار ہوں گے۔ ہم حقوق اللہ کے حوالے سے بہت تبلیغ دیکھتے ہیں، علماء کے بیانات بھی دیکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، حقوق العباد کے لیے لوگوں کو تھوڑی سی وضاحت سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمسائے کا، محلے میں رہنے والے کا، عزیز و اقارب کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، اس کا کیا حق ہے؟ جو لوگ ہمارے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، شاید اس کے اوپر کچھ زیادہ تبلیغ اور درس دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ بالکل بجا فرمایا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بہت زیادہ اس پر بات کرتا ہوں اپنے بیانات میں۔ اب تھوڑا سا وضاحت فرمائیں، اگر حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ موازنہ تو یہ تو دو متوازی چیزیں ہیں، موازنہ تو متقابل چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ درست ہے۔ اللہ نے اپنا حق بھی رکھا ہے، وہ بڑا مختصر ہے، چند عبادات ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی تو سارے حقوق العباد ہیں، خبر باقی تو سب حقوق العباد ہیں، اور اس کی کچہری بہت سنگین ہے، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنے بندوں کو حساب کتاب کے لیے، تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کے کیس کو لیا جائے گا، تو حقوق العباد کو پہلے لیا جائے گا، اور سب سے پہلے قاتل مقتول کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حقوق العباد تو بے حد و حساب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو بہت تھوڑا سا فرم، جیسے ایک تھوڑا سا مثال کے طور پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں صرف اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مطالبہ کیا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد والدین کے حقوق بتانا شروع کیا، تو وہ آپ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ایک جملہ، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، یہ دوسرا جملہ، فلا تقل لهما اف، یہ تیسرا جملہ، ولا تنهرهما، یہ چوتھا جملہ، وقل لهما قولا كريما، یہ پانچواں جملہ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، یہ چھٹا جملہ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یہ ساتواں جملہ۔ اپنا حق ایک جملے میں بیان کیا ہے، اور ماں باپ کے حق کو 7 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ لوگوں میں غفلت پائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ اس میں کوتاہی ہے، بلکہ اس کو ایک اور طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات اور ایک اخلاقیات۔ تو عبادات حقوق اللہ ہیں، اخلاقیات حقوق العباد ہیں، اور دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ حدیث پاک بنی الاسلام علی 5 کا لفظ بنیا، یہ دین کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے کہ دین شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔
عبادات سے شروع ہو رہا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اور پھر دوسری حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ حدیث دین کی انتہا کو بتاتی ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو تکمیل ایمان کو حسن اخلاق سے جوڑا، اور حسن اخلاق حقوق العباد ہی کا نام ہے کہ اچھے اخلاق میں ہی اوروں کی رعایت کرنا، اوروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، اوروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ حسن اخلاق میں شامل ہے. تو دین کے تو تقاضوں میں ہی سارے حقوق العباد پھیلے پڑے ہیں، لیکن جب دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو حقوق العباد پہلے نکلتے ہیں، حقوق اللہ بعد میں نکلتے ہیں. کیونکہ نماز پڑھنا آسان ہے اور اپنے مفاد کو قربان کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ضعف ایمان کی وجہ سے مفادات غالب آ جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا یہ چاہوں گا، حقوق العباد کی معافی اللہ تعالیٰ سے آسانی سے ہو جائے گی یا حقوق اللہ کی؟ دیکھیں دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اہم ہیں. اس کو یہ سوال غلط ہے. دونوں چیزیں انتہائی زبردست ہیں، دونوں کے لیے اللہ کا فویل للمصلین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ بے نمازی کی بات نہیں کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل ہیں. تو یہ سوال بھی ٹھیک نہیں ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا اور حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کرے، چاہے حقوق العباد معاف کرے. مشہور حدیث ہے 100 آدمیوں کے قاتل نے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دی. تو ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے، کہ حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے اپنا حق چھوڑ دے، اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی وہ تیرا مدعی وہ مطالبہ اپنے چھوڑے گا تو میں چھوڑوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس لحاظ سے تو یہ بات مشکل ہے. لیکن ہمارے ماحول میں یہ غلط بات پائی جاتی ہے کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. درست ہے، دونوں کی اپنی جگہ وہ اہمیت برقرار ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے اپنا حصہ انہوں نے معاف کر دیا، لیکن جو مدعی ہے جب تک وہ معافی نہ دے تو حقوق العباد کی وہ پوری معافی نہیں ملتی. مولانا طارق جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ جیسے لوگ ان ایشوز پر بات کریں گے تبھی یہ پیغام لوگوں تک جا سکتا ہے. جو عالم ہے اس کی آواز میں ہی جان ہے کہ وہ لوگوں کو سچائی بتائے اور آسانی کے ساتھ جو وہ سمجھ بھی سکیں، ان کی وہ بات ان کے ذہنوں میں آ بھی جائے اور آپ کی بات کے عمل درآمد بھی ہو اور لوگ اس کو فالو بھی کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب اور مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لے لیں.